بہت بےجوڑ نظر آ رہے تھے وہ دونوں۔ اگلے روز ہم حویلی جانے کے لیے بیسمنٹ سے نکلے۔ پورچ میں پہنچے تو ارجمن شاندار جیگوار میں روانہ ہو رہی تھی۔ گاڑی کی پچھلی کھڑکیوں اور بیک اسکرین پر اندر کی طرف مہین ریشمی پردے تھے۔ ایک گارڈ اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ارجمن نے پچھلی نشست سنبھال لی۔ ہمیں ایک 70 ماڈل ٹیوٹا میں جانا تھا۔ یہ گاڑی بھی وسیع پورچ میں ایک جانب تیار حالت میں کھڑی تھی۔ گاڑی کی طرف جاتے ہوئے میری نگاہ لان کی دوسری جانب سروینٹ کوارٹر پر پڑی۔ وہاں ایک کوارٹر کے سامنے وہی لڑکی مجھے نظر آئی جو چند دن پہلے بیسمنٹ میں آ کر واویلا کر رہی تھی اور رو رہی تھی۔ آج اس کے ساتھ ایک مفلوق الحال بوڑھے کی بجائے ایک ادھیڑ عمر عورت اور 7-8 برس کی ایک بچی بھی نظر آئی تھی۔ یہ سب لوگ ایک کوارٹر سے باہر دھوپ میں کھڑے تھے۔ ان لوگوں کے کپڑوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ مزدوری کرنے والے لوگ ہیں۔ ہو سکتا تھا ان کا تعلق کانا بدوش قبیلے سے ہو۔ اوڑ، چنگڑ، گگڑے، سانسی اس علاقے میں عام پائے جاتے تھے اور ان میں سے بعض بنگلوں اور زیر تعمیر عمارتوں میں مزدوری بھی کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ چند روز پہلے چیخو پکار کرنے والی لڑکی آج بالکل خاموش زمین پر بیٹھی تھی۔ اسے شاید متلی ہو رہی تھی یا کہہ تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور ادھیڑ عمر عورت اس کے کندھے کو دبا رہی تھی۔ بوڑھا منہ میں حق کے نہ لیے پاس ہی خاموش کھڑا تھا۔ بس اتنی جھلک نظر آئی تھی مجھے۔ ہم درختوں کی اوٹ میں کھڑی گاڑی میں آ بیٹھے اور وہ گاڑی ہمیں لے کر آگے بڑھ گئی۔ اس لڑکی اور اس کے اہل خانہ کے حوالے سے کئی سوال میرے ذہن میں ابھر رہے تھے۔ یہ تو طے تھا کہ یہ لوگ گھریلو ملازمین میں سے نہیں ہیں۔ افراہیم اور ارجمن نے انہیں کوٹھی میں کیوں رکھا ہوا ہے اور اس روز لڑکی نے ارجمن کے قدموں سے لپٹ کر واویلا کیوں کیا تھا؟ نہ جانے کیوں اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے نائکا کی یاد آ گئی۔ وہ زومشت کے قتل عام راہ عدم ہو گئی تھی، لیکن اس کی سنائی ہوئی کہانی ابھی تک میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ نائکا سوریا بھی اسی طرح جوانی میں بیوہ ہوئی تھی۔ شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد اس کا محبوب اسے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا گیا۔ آغاز سفر ہی میں ساتھی کو کھو کر سوریا نے بھی اسی طرح نوحے کیے ہوں گے، اسی طرح روئی پیٹی ہوگی۔ اسے ایک سازش کے تحت بیوہ کیا گیا تھا۔ معلوم نہیں افراہیم کی کوٹھی میں موجود یہ لڑکی بیوہ ہوئی تھی یا نہیں۔ ممکن تھا یہ بھی کسی چودھری دارا کی سازش کا شکار ہو گئی ہو۔ میں دیر تک اپنے خیالوں میں مگن رہا۔ گرم چادر کے نیچے ریوالور میری کمر سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے فولاد کی سختی میری زنی پسلیوں میں چپ کر ایک اطمینان کا احساس دلا رہی تھی۔ سبز کھیتوں اور چاروں طرف سے بکھرے ہوئے دیہی مناظر کے درمیان ہماری گاڑی سڑک پر سفر کرتی ہوئی قریباً 1.5 گھنٹے میں جھنگ پہنچ گئی۔ دوپہر کے 2 بج چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے خود کو درختوں میں گھری ہوئی اس الگ تھلگ حویلی کے سامنے پایا جہاں 6-7 ماہ پہلے عطا محمد اور اس کے زخمی بچے سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور میں نے کاربین اینڈ کمپنی کو VCR اور بلیو پرنٹ سمیت 9-2-11 ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب یہ حویلی صفدر کے لیے بھی اجنبی نہیں رہی تھی۔ صرف 7 روز پہلے وہ نہ صرف کامیابی سے یہاں گھسا تھا بلکہ اس نے طوفانی شب میں حویلی کے مالکن کو ایک نمک حرام کے ہاتھوں خوار ہونے سے بچا لیا تھا۔ 6-7 ماہ پہلے کی حویلی اور اس حویلی میں نمایاں فرق نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک بے ترتیب اور تباہ حال عمارت تھی، لیکن یہ حویلی ایک خاص قسم کی سج دھج لیے ہوئے تھی، اور خوبی یہ تھی کہ حویلی کو انہوں نے سنوارنے میں اس کی قدامت کو مجروح نہیں کیا تھا۔ یوں لگتا تھا ایک ویران کھنڈر پر بہار آئی ہے اور وہ پھر سے عمارت بن گیا ہے۔ ہنوز حویلی کے وسیع 4 دیواری میں مرمت کا کام جاری تھا، اور اس کا ثبوت وہ بلڈنگ مٹیریل تھا جو خاردار تاروں کے حصار میں یہاں وہاں بکھرا ہوا تھا۔ منزل پر پہنچ کر میرے اعصاب تن گئے تھے۔ یقیناً صفدر اور زرین گل کی بھی یہی کیفیت رہی ہوگی۔ یہاں کسی بھی وقت کسی بھی ہمارے دشمن سے ٹکراؤ ہو سکتا تھا، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں جو صورتحال سامنے آتی وہ ہمارے لیے کسی طور پسندیدہ نہیں تھی۔ ہمارے حریف شمالی پنجاب میں دیوانوں کی طرح ہمیں کھوجتے پھر رہے تھے، اور ہم اپنا بچاؤ کرنے کے لیے خود چل کر ان کے کیمپ میں پہنچ گئے تھے۔ یوں تو ارجمن نے ہمیں تسلی دی تھی کہ حویلی میں اکا دکا مزدوروں کے سوا کوئی موجود نہیں ہے، لیکن یہ تسلی اس بات کی گارنٹی نہیں تھی کہ قادر زمان یا شنکر وغیرہ سے ہماری مٹ بھیڑ نہیں ہو پائے گی۔ حویلی میں داخل ہو کر میں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ صفدر نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اندر داخل ہونے والے کو لگتا ہے جیسے غلطی سے وہ کسی کاسٹیوم فلم کے سیٹ پر چلا آیا ہے۔ یہ کوئی 18ویں صدی کی حویلی لگتی تھی۔ حویلی کے عقبی احاطے میں سے تمام جھاڑ جھنکاڑ اور فالتو درخت سے صاف کر دیے گئے تھے۔ حویلی کے بیچوں بیچ کھدائی کر کے ایک تالاب کے آثار ڈھونڈ لیے گئے تھے۔ اب اس تالاب کو اس کی اصلی حالت میں لایا جا رہا تھا۔ تالاب کے قریب ہی واقع 2 شکستہ برجیوں کو نئے سرے سے تعمیر کیا جا رہا تھا۔ ایک جانب کھدائی میں کام آنے والی ایک ہیوی مشین کھڑی تھی۔ ایسی ہائیڈرالک مشینوں سے زمین کے اندر گہرائی تک کھدائی کی جا سکتی ہے۔ چند روز پہلے افراہیم صاحب غالباً یہی مشین لینے بھگ کر گئے ہوئے تھے، اور یہاں حویلی میں ان کی اہلیہ شرابی جلال کے چنگل میں پھنس گئی تھی۔
अहाते की एक दूर उफ्तादा गोशे में रेत मिली हुई सुर्ख मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर पड़ा था। सफदर ने बताया कि यहाँ एक कुआं मिला है और यह मिट्टी कुएं से निकाली गई है। वह हमें कुएं की तरफ ले गया। कुएं का दहाना ज्यादा कुशादा नहीं था, मुश्किल से 8 फुट कुतर का होगा। पंजाबी में ऐसे कुएं को खुई कहते हैं और इसमें से चरखी के जरिए पानी खींचा जाता है। ऐसे कुएं या खुइयां बहुत गहरी होती हैं और अक्सर पानी इनकी तह में किसी तारे की मानी चमकता नजर आता है। मुमकिन है किसी वक्त यह कुआं भी बहुत गहरा रहा हो, लेकिन इस वक्त इसकी गहराई 20-25 फुट से ज्यादा नहीं थी। कुएं के ऊपर एक चरखी भी लगी हुई थी। ये चरखी हाल ही में लगाई गई थी और इसका मकसद पानी खींचना नहीं, मट्टी निकालना था। चरखी के साथ नायलून का मजबूत रस्सा बंधा हुआ था। इस रस्से का दूसरा सिरा एक टब नुमा बाल्टी से मुंसलिक था। ये रस्सा और बाल्टी कुएं के किनारे मिट्टी के ढेर पर रखे थे। मैंने देखा कि रस्से का एक हिस्सा जुज़वी तौर पर जला हुआ है। इस पुख्ता कुएं की बनावट से अंदाजा होता था कि ये काफी पुराना है। अंदरूनी चुनाई नानक चंदी ईंटों की थी और जो मलबा उसमें से निकाला जा रहा था वो भी खासा कदीम नजर आता था। हमें कुएं के किनारे खड़े देखकर अर्जुमन बानो भी वहीं चली आई। बोली, हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये कुआं साफ हो जाता। हम इसको बिल्कुल असल हालत में देखना चाहते थे, बल्कि यह हवेली खरीदने का फैसला हमने इसी कुएं को देखने के बाद ही किया था। मगर वो कुछ कहते कहते चुप हो गई। मैंने कहा, मेरा ख्याल है किसी वजह से आपने खुदाई रुकवा दी है। रुकवा नहीं दी, रुकवानी पड़ी है, वो बोली। फिर चंद कदम चलकर कुएं के मुंडेर पर पहुंच गई। इसकी तकलीद में हमने भी अंदर झांका। सख्त जमी हुई मिट्टी के अंदर से पॉलीथिन की एक मोटी शीट का 3 फुट लंबा टुकड़ा झांक रहा था। इस पर जंग के दाग थे। अंदाजा होता था कि यह टुकड़ा एक बड़ी शीट का कोना है जो मिट्टी में दबी हुई थी। कुएं के इन वस्त में एक और शायद देखकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। एक शॉटगन का डबल बैरल था। बैरल करीबन 8 इंच तक मिट्टी से बाहर था और जंग आलूद नजर आ रहा था। मेरे बोलने से पहले ही सफदर बोल पड़ा, ये क्या चीज है बेगम साहिबा? राइफलें हैं। अर्जुमंद बानो ने जमा का सीगा इस्तेमाल किया। मालूम नहीं कब से यहाँ दबी पड़ी हैं। 3-4 हमने निकाल भी ली हैं। लगता है पार्टीशन से पहले ये असलहा किसी फौजी यूनिट ने यहाँ फेंका था। सफदर ने कहा, बेगम साहिबा, कहते हैं जी कि शक्कर खोरे को शक्कर ही मिलती है। आपको पुरानी चीजों का शौक है। आपकी हवेली से ये अंग्रेजों की छोड़ी हुई बंदूकें निकल आई हैं। वो बोली, मगर ये एंटीक में शामिल नहीं है। ऐसी राइफलें तो आज भी हमारी पुलिस इस्तेमाल कर रही है। मैंने कहा, गुस्ताखी मुआफ बेगम साहिबा, यूं तो हमारे यहाँ मोहनजो दाड़ो वाली बैलगाड़ी भी चल रही है और वो जो मिट्टी के गुग्गू घोड़े वहां से निकले हैं वो आज भी हमारे देहात में बच्चों का खिलौना है। उसकी पेशानी पर नागवारी की शिकन उभरी जैसी मेरी दखल अंदाजी उसे पसंद न आई हो। इससे पहले कि वो किसी तौर नागवारी का इजहार करती सफ्तर ने कहा, लेकिन बेगम साहिबा, खुदाई क्यों रुकवा दी आपने? यही तो मसला बना हुआ है। वो बोली, सीधे साधे से मजदूर हैं, काम छोड़कर बैठ गए हैं। कहते हैं यहाँ खतरा है जी, गोला बारूद भी होगा, कोई धमाका हो गया तो हमारा क्या बनेगा। इससे पहले इब्राहिम झंग से 4 और मजदूर लेकर आए थे, उन्होंने भी इनकार कर दिया। कोई धमाका हुआ भी था? मैंने अधजले रस्से की तरफ इशारा करके पूछा। हाँ, मामूली धमाका हुआ था। एक पुरानी माइन थी सुरंग में जो मिट्टी के अंदर दबी थी। एक भले मानस ने उस पर कस्सी दे मारी, वो ब्लास्ट होगी, टांगें जख्मी हो गई उसकी। सफदर ने कहा, तो आप पुलिस की मदद ले लें, उनके पास एक दस्ता होता है बम वगैरह नाकारा करने वाला। वो हंसकर बोली, लेकिन बम यहाँ हैं कहाँ? बस खुद साख्ता मसला बना रखा है बुजलों ने। कल इब्राहिम कह रहे थे कि अब तो खुद ही लंगोट कसकर नीचे उतरना पड़ेगा। सफदर खुशामदी अंदाज में बोला, हम जो हैं बेगम साहिबा, आप हमें हुक्म करें। नो राजू, अर्जुमन ने नफी में सर हिलाया, मैंने तुम्हें मिट्टी खोदने के लिए नहीं रखा है यहाँ। वो हमें लेकर तालाब की तरफ चली आई। तालाब पर मजदूरों से बातें कर रही थी तो हम घूम फिर कर देखने लगे। इब्राहिम साहब कहीं नजर नहीं आ रहे थे। सिर्फ एक मुलाजमा थी घर में या एक बूढ़ा चौकीदार गालबन जलाल की जगह रखा गया था। सफदर ने वो कमरा भी दिखाया जहां विलन सूरत जलाल से उसकी मारा मारी हुई थी। इस वाक़े को अब 7-8 रोज गुजर चुके थे, लेकिन टूट फूट के आसार अभी तक वहां मौजूद थे। एक आर्टिस्ट टाइप खुशपोश कारपेंटर कमरे में मुगलिया तर्ज के एक जख्मी तख्तपोश की मरहम पट्टी करने में मसरूफ था। यहीं कोने में हमने वो चंद राइफलें भी देखी बकौल अर्जुमन बानो के जो कुएं से निकली थी। इन्हें एहतियात से अलमारी के निचले खाने में चुना गया था। राइफलों को देखकर अंदाजा हो जाता था वो अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रही हैं। इनमें से 3 तो टुकड़ों में बढ़ चुकी थी। एक का शायद 24 दस्ता दीमक ने तमाम कर रखा था। हाँ, एक कदरे बेहतर हालत में थी। ऐसी बंदूकें दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल हुई थीं और अब भी कई ममालिक की आर्मी में मौजूद थीं। इसके अलावा अलमारी में एक मुड़े तुड़े लोहे के चंद नाकाबिले शनाख्त टुकड़े भी मौजूद थे। ये यकीनन वो माइन थी जो चंद रोज पहले ब्लास्ट हुई थी। मैंने एक टुकड़ा उठाकर देखा। इस पर अंग्रेजी के उभरे हुए हरूफ में कुछ लिखा था।
قدموں کی آہٹ سن کر میں نے لوہے کا ٹکڑا واپس وہیں الماری میں رکھ دیا اور پیچھے ہٹایا۔ ارجمن کسی بھاری آواز والے مرد سے باتیں کرتی ہماری طرف آ رہی تھی۔ یہ ابراہیم صاحب تھے۔ چند ہی لمحوں بعد وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ ہم تینوں نے ہاتھ ماتھے پر لے جا کر سلام کیا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم صاحب ابھی کہیں سے آئے تھے۔ ان کے چہرے پر راستے کی گرد جمی ہوئی تھی اور ایک ہاتھ میں گاڑی کی چابی چھل رہی تھی۔ ہاں بھائی، کیسی لگی تمہیں یہ جگہ؟ بہت خوب جناب، صفدر نے دانت نکال کر کہا۔ شیش محل لگتا ہے جی۔ یہ تبصرہ ابراہیم کو کچھ زیادہ پسند نہیں آیا۔ وہ سگریٹ کا ایک کچ لے کر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ ارجمن نے پوچھا، کوئی مزدور ملے؟ نہیں محترمہ، ابراہیم صاحب نے مایوسی سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ اب مزدور ہی شہر سے غائب ہو گئے؟ خیر یہ بات تو نہیں، وہ بولے۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ ایک دو سمجھدار مستری ہاتھ لگ جائیں، وہ کنویں میں نیچے اتر کر سب کچھ کھود لیں۔ عام پینڈو بندے ہوئے تو پھر بھاگ جائیں گے۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں جناب؟ صفدر نے سینہ تان کر کہا۔ ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ ہمیں حکم دیں، ہم اتر جاتے ہیں نیچے۔ کھدائی کا سامان تو ہوگا یہاں، بس جی شروع کر لیتے ہیں سارا سلسلہ۔ جو بھی بندوقڑیاں شندوقڑیاں نکلیں اکھاڑ کر آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ ابراہیم صاحب نے تعریفی نظروں سے صفدر کی طرف دیکھا، پھر ارجمن سے کہنے لگے، یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، بالکل مناسب رہیں گے یہ لوگ۔ ارجمن متذبذب نظر آ رہی تھی، بولی، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ واپس جانا ہے، تو آپ نہ لے جائیں انہیں، یہیں رہنے دیں، کل یا پرسوں میں خود چھوڑ آؤں گا انہیں۔ ارجمن سوالیہ نظروں سے صفدر کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بولا، کوئی بات نہیں بیگم صاحبہ، ہمارا تو کام ہی خطروں سے کھیلنا ہے، موت سے کیا ڈرنا، بڑے کہتے ہیں جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ شاباش، ابراہیم صاحب نے صفدر کی پیٹھ تھپکی، ہمیں تم جیسے ہی باہمت لوگوں کی ضرورت رہتی ہے۔ صفدر نے کہا، جناب اب شرمندہ کر رہے ہیں، یہ کون سا ایسا مارکے کا کام ہے؟ ابراہیم صاحب بولے، میں تم سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن پھر بھی تمہاری دلیری قابل تعریف ہے۔ ہمارے ساتھ رہو گے تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اپنے جوہر دکھانے کے لیے پورے مواقع ملیں گے۔ زرینگر بولا، خوچی آپ کا مطلب ہے کہ ایسے کام جو واقعی خطرناک ہوں گے؟ بالکل، بات یہ ہے کہ ہم میاں بیوی مہم جو فطرت کے مالک ہیں اور کسی ایسے کام پر ہاتھ نہیں ڈالتے جو آسان ہو۔ کیا بات کی ہے جی آپ نے، زرینگل نے کہا۔ زندگی کا اصل مزہ خطرات سے کھیلنے میں، قسم سے ہمارا دل چاہتا ہے ہم پکا آپ کے ساتھ ٹچن ہو جائے، یعنی نتی ہو جائے۔ اب ہم تینوں کو حکم کریں، ہم ابھی لنگوٹا کس کے اتر جاتی ہے کنویں میں۔ ارے نہیں بھائی، اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابراہیم صاحب نے کہا، کل صبح دیکھا جائے گا، ابھی کھانا وانا کھاؤ، آرام کرو۔ میں ملازم سے کہتا ہوں وہ ابھی تمہاری اوپر کی منزل پر ایک کمرہ کھول دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم حویلی کی بالائی منزل پر ایک کشادہ کمرے میں بیٹھے تھے۔ یہاں وہ آرائش و زیبائش تو نظر نہیں آ رہی تھی جو نیچے والی منزل پر تھی، پھر بھی رہنے کے لیے ایک معقول جگہ تھی۔ 3 بستر ماہ لحاف، ایک الماری، ایک میز، 2 کرسیاں، آتش دان میں خشک لکڑیاں اور الماری میں ہینگر وغیرہ۔ موسم کافی ٹھنڈا تھا، پھر یہ کھلا علاقہ تھا، ارد گرد درختوں کی بہتات تھی، سردی کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ صفدر نے آتش دان کو آباد کرنا چاہا لیکن ماچس موجود نہیں تھی۔ وہ ماچس ڈھونڈنے باہر نکلا تو زرینگل بولا، استاد جی ہم کو تو لگتا ہے یہ اپنا صفدر صاحب ٹچن ہو گیا ہے بیگم صاحبہ پر، آپ نے شاید دیکھا نہیں کہ اس کی آنکھوں سے کیسا رال ٹپک رہا تھا۔ ہو سکتا ہے، میں نے مختصر جواب دیا۔ ہو چکا ہے جی، ہو چکا ہے، اب دیکھیے اس نے کیسے پٹاپٹ کنویں میں اترنے کا عام ہی بھرا تھا، اور صرف اپنی طرف سے نہیں ہمارا طرف سے بھی بھر دیا۔ ہم کو تو یہ معاملہ ایسا سیدھا ویدھا نہیں لگتا استاد جی، اگر ادھر سے ایک مائی نکلا ہے نا تو اور بھی نکل سکتی ہے۔ ہمارا خیال ہے مزدوروں نے یوں ہی کام سے انکار نہیں کیا ہے۔ بھائی میں کب کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یوں ہی انکار کیا ہے؟ پھر کیا ضرورت تھا صفدر صاحب کو پٹاپٹ حامی بھرنے کا؟ اس لیے کہ صاحب اور بیگم چاہتے تھے کہ ہم حامی بھریں، میں نے سرگوشی کے لہجے میں کہا، بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں یہاں لائے ہی اسی لیے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ صفدر کو تم اپنی طرح چغد نہ سمجھو، بہت گہری چیز ہے وہ۔ اتنے میں صفدر واپس آ گیا۔ ماچس کے علاوہ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے بھی تھی، ٹرے میں ڈرائی فروٹس اور چائے کے برتن بھی تھے۔ اس نے ٹرے میز پر رکھتی اور آلتے پالتے مار کر بستر پر بیٹھ گیا، پھر پلیٹ میں سے ایک چوہارا اٹھا کر بولا، یہ ڈرائی فروٹ دیکھ کر مجھے امرود کا ایک پودا یاد آ گیا ہے۔ میں نے کہا چوہارا دیکھ کر تو نکاح یاد آتا ہے، تمہیں امرود کیسے یاد آ گئے؟ وہ بولا، بہت برسوں کی بات ہے، عید پر ہم نے ایک بکرا خریدا تھا، ٹرین میں جس جگہ ہم اسے باندھتے تھے وہاں پاس ہی امرود کے پودے تھے، ایک پودا بالکل بکرے کے پاس تھا۔ جتنے دن عید نہیں آئی بکرا پودے پر منہ مارنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن رسی چھوٹی تھی، کامیاب نہیں ہوا۔ جب عید کی صبح اسے ذبح کرنے لگے تو بڑے بھائی صاحب نے مجھ سے کہا، یار کھلا دو اسے یہ پودا، کیا یاد کرے گا یہ بھی؟ مجھے لگ رہا ہے جیسے آج ہمارے بارے میں بھی کوئی یہی بات کہہ رہا ہے، بھائی کھلا دو ان کنگلوں کو ڈرائی فروٹس، کیا یاد کریں گے یہ بھی؟ میں نے کہا بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن پہلے اٹھ کر ذرا دروازہ اچھی طرح بند کر لو،
صفدر نے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی۔ کھڑکیاں وغیرہ پہلے ہی بند تھیں۔ زریں گل نے آتش دان میں لکڑیاں جلا دیں۔ ہم تینوں آگ کے قریب ہو بیٹھے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ صفدر نے مانی خیز لہجے میں کہا۔ وہی جو تمہارا ہے، میں نے کہا۔ ہمیں ایک خاص مقصد کے تحت بانس پر چڑھایا گیا ہے، یعنی بانس پر چڑھا کر موت کے کنویں میں اتارنے کا پروگرام ہے۔ 100%۔ وہ الو کی پٹی خود تسلیم کر رہی ہے کہ یہاں دھماکہ ہوا تھا، یہاں سے مائن نکلی ہے، وہاں سے اور بھی دھماکے ہو سکتے ہیں اور مائنیں نکل سکتی ہیں، لیکن اس حویلیوں والے چکر کا اس ناکارہ اسلحے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں بھی ہو سکتا۔ کہتے ہیں ایسے موقعوں پر تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو۔ صفدر بولا، تیل کی دھار تو ہمیں بہا کر لے گئی ہے کنویں میں، تو کیا ہم اتر جائیں گے کنویں میں شہادت کا رتبہ پانے کے لیے؟ ظاہر ہے یہ تو کرنا ہی پڑے گا اب۔ صفدر نے حیرت سے میری طرف دیکھا، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ میری غیر سنجیدگی میں سنجیدگی کا عنصر کتنے فیصد ہے۔ پھر سگریٹ کا گہرا کش لے کر بولا، میرا خیال ہے کہ ایک بات آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی، جتنی دیر ہم یہاں رہے ہیں الو کی پٹی سائے کی طرح ہمارے پیچھے رہی ہے۔ غالباً وہ چاہتی تھی کہ ہم کسی مزدور یا کسی اور مستری سے بات چیت نہ کر سکیں۔ بھائی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قربانی کے بکرے سے ہمیشہ چھریاں وغیرہ چھپائی جاتی ہیں۔ اس الو کی پٹھی کا سونے کا ٹائم ہو چکا ہوگا، ورنہ ممکن تھا وہ رات بھی یہاں ہمارے ساتھ بسر کرتی۔ ہم ارجمن کے لیے تواتر سے الو کی پٹھی کا لفظ استعمال کر رہے تھے۔ قدموں کی چاپ سن کر ہمیں چپ ہونا پڑا۔ وہ یہاں کی اکلوتی ملازمہ تھی، وہ ہم سے کھانے کا پوچھنے آئی تھی۔ 6 ہی بجے تھے، لیکن لگتا تھا کہ رات ہو چکی ہے۔ کھانے کا وقت نہیں تھا، لیکن دوپہر کو کہیں ٹک کر نہیں کھایا تھا، بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ کھانا منگوا لیا گیا، خاصا زبردست مینیو تھا، بھنی ہوئی چانپ، بٹیر، ماش کی دال، بریانی اور ساتھ میں باداموں والا حلوہ۔ صفدر اور زریں گل نے اسے مشترکہ طور پر عید قرباں کے بکرے کا مینیو قرار دیا۔ سرد موسم کی مناسبت سے کھانے کے ہمراہ دختر انگور بھی بوتل میں بند ہو کر آئی تھی۔ اس کے ملائم پیکر پر ہاتھ پھیر کر زریں گل کی آنکھیں چمکنے لگی۔ کھانا لانے والی چھیل چھبیلی ملازمہ کو ہم نے ٹولنے کی کوشش کی، ہاتھوں سے نہیں۔ صفدر نے اس سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ چند دن پہلے کوئی دھماکہ وغیرہ ہوا تھا یہاں۔ اس نے اس سلسلے میں قطعی علمی کا اظہار کیا۔ اس کے پاس بڑا معقول جواب تھا۔ کہنے لگی، میں یہاں صرف 3-4 دن پہلے آئی ہوں صاحب جی، بس اتنا ہی جانتی ہوں جتنا آپ جانتے ہیں۔ کھانے کے بعد ٹہلنے کے بہانے میں باہر برآمدے میں آ گیا۔ ہوا سرد تھی، حویلی کے سامنے بلند و بالا درخت شائیں شائیں کر رہے تھے۔ چند ماہ پہلے انہی درختوں کے نیچے کاربین کے گھنٹوں سے میرے مکالات ہوئی تھی۔ خاردار تار ان درختوں کے نیچے سے گزرتے تھے اور حویلی کے چاروں طرف گھوم جاتے تھے۔ قریباً 1 ایکڑ فالتو جگہ اس تار نے گھیر رکھی تھی۔ یقیناً یہ حرکت ناجائز تجاوزات کے زمرے میں آتی تھی، لیکن یہاں پوچھنے والا کون تھا؟ برآمدے کے مہرابی دروں کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے میں ایک راہداری میں آ گیا۔ اس راہداری سے گزر کر میں حویلی کے اندرونی احاطے میں جھانک سکتا تھا۔ برآمدے کی طرح بلند و بالا چھت والی یہ راہداری بھی سنسان تھی۔ در و دیوار میں ایک انوکھی سی بو رچی بسی تھی جو قدیم عمارتوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ کہیں کہیں دیواروں پر پرانی طرز کے لیمپ روشن تھے۔ میں پیش قدمی والے انداز میں راہداری کے دوسرے سرے کی جانب بڑھتا رہا۔ احاطے میں کھدے ہوئے کنویں پر بلب روشن تھا اور کنویں کا گرد و پیش مجھے فاصلے سے بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ بالائی منزل پر آنے والی سیڑھیاں ایک قالین نما دری سے ڈھکی ہوئی تھیں، لہٰذا میں اوپر آنے والے قدمچوں کی چاپ نہیں سن سکا۔ صرف 1 سیکنڈ قبل مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ لوگ زینے طے کر کے راہداری میں قدم رکھنے ہی والے ہیں۔ میں اپنی جگہ رک گیا۔ زینوں کی طرف سے چند سر نمودار ہوئے اور پھر ایسی صورت دکھائی دی کہ جسم سنسنا اٹھا۔ وہ سردار قادر زمان تھا۔ دیواری لیمپ کی روشنی اس کے چہرے کا بایاں رخ روشن کر رہی تھی۔ اس کی سلیٹی قمیض کا استری شدہ کالر اور کالی واسکٹ سے نکلتا ہوا توانا کندھا ایک لمحے کے لیے میری نگاہوں میں چمکے۔ قادر زمان کے ساتھ ابراہیم صاحب تھے اور ان کے پیچھے 2 چاقو چوبند بونے سرخ وردیوں میں ملبوس چلے آ رہے تھے۔ ان سب لوگوں کا رخ مخالف سمت میں تھا، لیکن صرف 1 سیکنڈ بعد وہ زینے طے کر کے میری طرف گھومنے والے تھے۔ بہت نازک لمحہ تھا یہ۔ بالکل غیر ارادی طور پر میں بائیں طرف لپکا۔